आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ और मेरे साथ हैं ज़िशान भाई। हम लोग आए हैं आज आपकी खिदमत में। मेहरबानी होगी सुनिएगा। कराची के हालात बहुत नाजुक हैं इस वक्त। पाकिस्तान टूटने के ऊपर है। पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है और बहुत बुरे हालात हैं, ख़ास तौर पे कराची के। मैं कराची का हूँ तो इसलिए मैं कराची को ख़ास तौर पे बात करूँगा। कराची के अंदर तालीम का मसला है, तालीम के बाद वहाँ पे हॉस्पिटलों का मसला है, हॉस्पिटल के बाद वहाँ पे गटरों का मसला है, वो गटरों के बाद वहाँ पे रोड्स का मसला है, रोड के मसलों के बाद वहाँ पे MKM अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों का मसला है। अगर अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वाले अल्ताफ़ भाई की लिए बात करते हैं, उनकी लिए आवाज़ उठाते हैं, जैसे निसार पंवर भाई आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शनों में खड़े हुए, और नहायत दुख और अफसोस का मुकाम है कि हमारे पाकिस्तान के इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, पुलिस किन की बातों में आके अरबों रुपए लगा दिया अल्ताफ़ हुसैन भाई को ख़त्म करने के लिए, चैप्टर क्लोज करने के लिए। लेकिन आज तक 1992 से लेके आज 2024 हो गई है, जनवरी का महीना है, MKM अल्ताफ़ भाई को ख़त्म नहीं कर सके। उनका नाम लेने वाले आज भी हैं। आज भी अगर पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट, आर्मीज, ISPR, DGISPR, जर्नल्स अल्ताफ़ भाई को अलाउ कर दें तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, क्या ख्याल है पाकिस्तान की बात होगी जब बिल्कुल। अल्ताफ़ अगर भाई अगर मैं पाकिस्तान के अंदर लीडर है तो वो अल्ताफ़ भाई इस हैं। बातचीत को अगर थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो चलो, अगर हम कराची के हैं तो हम कराची की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हर जगह ही का ये मसला है। पंजाब में देख लें, अब पंजाब में शुरू हो गया है। बलूचिस्तान कितने अरसे से ड्राइव है। चलो, हम कहीं ना कहीं, हम कराची से हैं, हम उसको थोड़ा सा मोर स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई ये मसले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल मसले ये हर जगह ही हैं। लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आखिर कब तक। असल मुद्दा तो हम लोगों का ये होना चाहिए ना कि भाई आखिर कब तक। चलो, मैं और आप तो अपना रोना रोना है ना, ठीक है, चलो हर इंसान पहले रोता है, लेकिन अगर बॉर्डर पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो मेरे ख्याल में तो लोगों को अब, ख्वाह वो कहीं के भी हों, कराची के हों, लाहौर के हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों, अब देखें हो हमारी बलोच बहनें आई हुई हैं, कहीं ना कहीं एहतजाज कर रही हैं। वो उन्होंने वहाँ से शुरू किया होगा, कोयटा, आई डोंट नो, फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन बेचारियों को वो थक गई तो फिर वो कैपिटल पहुंची। और कि बुरा हाल है, सर्दियाँ हुई क्या हुई पता हैं। कैपिटल में हमारी सुनवाई हो जाए। हाँ। तो मेन मुद्दा और मेन बात तो ये है कि हम अपनी कोर गलतियों को कम से कम स्पेसिफाई तो करें। अगर यहाँ इसमें मैं थोड़ी सी एक बात को और इस्लामी पर्सपेक्टिव से भी अगर आपको बताऊं जी कि एक छोटा सा हदीस का मफहूम है कि किसी सबसे बड़ा गुनाह वो है जिस गुनाह को गुनाह ही ना समझा जाए। और मैं इसको, अगर इसको थोड़ा एलेबरेट करूं तो इसका मकसद ये है कि अगर आपने कोई गुनाह किया और आपने उसको गुनाह नहीं जाना, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि आप उसको गलत मान ही नहीं रहे कि मैंने गलती की है। तो इसी तरह हम लोगों का ये है कि हम अपनी गलतियों को गलती ही, अभी तो हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि जहां हम अपनी गलती को गलती तस्लीम करें। गलती के सुधार का सफ़र तो वहां से शुरू होगा। तो मैं ज़्यादा वरीड इन मामलों में इसलिए होता हूँ कि अल्लाह पाक, अभी तो हमारा सफ़र यहाँ है जहाँ हमें ज़ीरो पे पहुँचना है, गिनती तो वहाँ से स्टार्ट होगी। बस आप सही कह रहे हैं ज़िशान भाई। जैसे कि हालात हैं कराची के इस वक्त, बुरे हालात हैं माशाल्लाह। आपने सबने देखा है कि कराची में कोई नहीं है कराची वालों का, सारे गैर मुकामी आकर के कराची में बस गए हैं। हर इदारे में गैर मुकामी है। कराची वालों का हक मारा जा रहा है और बहुत दुख होता है हम लोगों को कि हम कराची वाले होते हुए हमें अच्छी जॉबें नहीं मिलती हैं। सिंध से, पहाड़ से उठा करके ला करके सिंध के अंदर, कराची के इदारों के अंदर बिठा दिया जाता है और कराची वालों को यतीम मिस्किन की तरह समझा जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफसर नफसी फैली हुई है और इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे, जैसे फिर मैं एक रिपीट करूँगा बात, MKM के कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं, उनके चाहने वाले अगर वो खुल के सामने आते हैं तो पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, रेंजर्स उनको उठा के गायब कर देती है। आज 10 दिन हो गए, मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए निसार पंवर भाई को, उनके बेटे को गायब किए हुए, लापता हैं, अभी तक नहीं पता। और कुछ अरसे पहले भी इनको उठाया गया था, उठा करके कई महीनों तक रखा, 6 महीने तक उनको रखा, फिर रिलीज किया। और ले जाने के बाद ये नहीं है कि प्यार मोहब्बत से रखते हैं,
بہت زیادہ اذیتیں دی جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ظلم کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ پولیس کی مار کیا ہے، اور لے جا کے غائب کرنے کے بعد وہاں پہ لوگوں کا حال کیا ہے۔ ابھی سے چھوٹا سا وہ آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی عمران ریاض کا سب کے سامنے ہی وہ بیچارہ جیسے واپس آیا، کس طرح بول تک نہیں پا رہا تھا، کئی مہینوں تک نہیں بول پایا، بالکل۔ مطلب جو انسان جس کی کمائی ہی اس کے بولنے پہ سے تھی، اینکر تھا نا، جی نیوز رپورٹر تھا نا، جی بولنے کا کھاتا تھا، جی، تو دیکھیں کہ انہوں نے مطلب کیا اس کی زبان کاٹ دی، زبان کاٹ کے بلاک کر دیا، اور وہ بیچارہ اب بات ہی نہیں کر پا معذور ہو رہا، گیا، ایک بات طرح ہی سے نہیں کر پا رہا۔ ڈسیبل کر دیا عمران ریاض بھائی کو۔ ہماری بیسٹ وشیز ہیں اس کے ساتھ، اللہ اس کو صحت یابی دے۔ بالکل، اور یہی ہے کہ بس اداروں سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ الطاف بھائی کو موقع دیا جائے، اور ہم کیا ہر وقت پاکستان کے کراچی کے ہر چاہنے والے الطاف بھائی کو جب سمجھ گئے ہیں، پنجاب کے لوگ سمجھ گئے ہیں، اٹھ گئے ہیں وہ لوگ، جو پی ٹی آئی کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اٹھا لیا، جیلوں میں ڈال دیا اور ختم، مسنگ نہیں ہے کوئی ان کے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو اٹھا کے انکاؤنٹر کیا گیا، گھروں سے اٹھا کر کے گھر سے قبرستانوں میں لے جا کے مار دیا، میرے اپنے کزن کو مار دیا، شہید کر دیا، گھر پہ ایسے اٹھایا رینجرز نے، لے جا کر کے قبرستان C1 ایریا لیاقت آباد کے اندر شہید کر دیا۔ دکھ کا مقام ہے، اور میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ نثار پنور بھائی کے لیے کوشش کریں، ہمارے ہیش ٹیگ چل رہے ہیں، اس کو فالو کریں، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ جتنی آواز ہو سکے تمام مل کے اٹھائیں، اور کراچی کے لیے پھر میں آرمی سے، جنرل سے، جو سپریم کورٹ کے ادارے ہیں ان سے، جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، اور تھنک ٹینک پاکستان کے سوچیں سمجھیں کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والے ایک دو ہی شخص ہیں اب، ایک الطاف حسین بھائی اور ایک عمران خان۔ عمران خان جیل نہیں جا رہا، اس کو کتنی آفریں دی جا رہی، اور جیل سے نہیں جا رہے، کتنی آفریں دی جا رہی ہیں کہ ملک چھوڑ دو، آزاد ہو جاؤ، لیکن وہ کہتا نہیں جاؤں گا۔ لیکن میں آپ کی بات کو اس کو تھوڑا سا اور بھائی کے پرسپیکٹو میں آگے بڑھاؤں کہ ریئلزم اور پریکٹیلزم، پلیز اس چیز کو جہاں جس کی اکثریت ہے وہاں اس کو اس کا رائٹ دیں۔ آخر کب تک 75 سال ہو گئے، 75 اور کر لیں، لیکن یہ مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ جہاں جس کا جو ریئلزم، پریکٹیلزم، جو گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھیں اور اس کو اس کے حساب سے سولو کریں۔ امریکہ کی کتنی ریاستیں، ہر ریاست کی اپنی پاور ہے، اپنی اسٹیٹ ہے، اپنے پاور زون بنے ہوئے، اور ان کو اپنے حساب سے وہ ٹیکل کر رہے ہیں، اور وہ ہر اسٹیٹ اپنے حساب سے ورک کر رہی ہے۔ تو یا تو ہم اس کرۂ ارض پہ کوئی انوکھے ہیں، یا ہمارے سامنے ایگزامپل موجود نہیں ہے کہ بھائی دنیا اس طرح چلتی ہے۔ تو پلیز جہاں جس کا وہ ہے، اس کا رائٹ ہے اس کو دیں، جہاں جس کی اکثریت ہے اس کو تسلیم کریں، اور اس کو ایک قومی دھارے میں اسے بولے کام کرو۔ ہر آدمی ہی آئی ایم شیور کہ ملک کے لیے کام کرنا چاہے۔ بالکل، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ملک کے لیے کام کرے، اپنے شہر کے لیے کام کرے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرے، اپنی قوم کے لیے کام کرے، اور اجازت ملنی چاہیے، ہر کسی کو اجازت ملنی چاہیے، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں، چاہے وہ مہاجر ہوں، چاہے وہ پختون ہو، کوئی بھی ہوں، ان کو حق ملنا ہم نے تو چاہیے۔ الطاف بھائی سے یہی سیکھا ہے کہ ہر کسی کے لیے بولتے ہیں وہ۔ بالکل، جیسے وہ مظلوموں کے ساتھی ہیں، آپ مظلوم دیکھ لیں کی عمران آواز خان اٹھاتے نے ہیں۔ کتنا برا بھلا کہا، ہاں، آج بھی بھائی ڈرون مارنے کی باتیں ہوئی عمران ہیں۔ خان جیل میں بھائی سب سے زیادہ اس کے خلاف، اس کے لیے ویلاگ بنا رہے ہیں کہ بھائی غلط ہو رہا ہے، اس کی خواتین کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اس کے خود کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ بھائی خود وکٹم رہے ہیں نا۔ جی، اور ظلم ہے، بہت ظلم ہے یہ۔ الطاف بھائی آپ یاد کریں وہ وقت سارے کے سارے عوام کے عمران خان الطاف بھائی سے سخت نفرت کرتا ہے۔ آج کا مجھے نہیں پتا، لیکن آج کی تاریخ میں جب الطاف بھائی کا برا وقت تھا، آج بھی ہے، لیکن کسی نے الطاف بھائی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے بھی نہیں اٹھائی۔ آج عمران خان کے اوپر برا وقت ہے، پی ٹی آئی والوں کے اوپر برا وقت ہے، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں الطاف بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص، اس کی پاورز ختم ہے، اس کے خلاف بات کریں گے تو ہمارے لیے پرابلم آ سکتی ہے۔ یہ بات میں نے بھی کہی تھی صاحبزادہ یعقوب صاحب سے، وہ جو چیکو بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کری تھی میں نے کہ بھائی الطاف بھائی آپ لوگ کوشش کریں کہ ان کو الاؤ کریں، جب وہ پرائم منسٹر تھا عمران خان، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے الطاف بھائی کی نہیں آواز اٹھائی تو ہم غدار وطن ہو جائیں گے۔ بھائی الطاف بھائی اس وقت غدار وطن ہے، ہم کیسے ان کی نہیں آواز اٹھائیں، کیسے ان کی نہیں بات کریں، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے کر دیا، لیکن آج الطاف بھائی ان کی نہیں آواز اٹھا رہے ہیں۔
अल्ताफ भाई के अलावा कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। कराची का बुरा हाल हुआ है, खाना ख़राब हुआ है। मैं फिर कराची पे आऊँगा क्योंकि मेरा कराची से ताल्लुक़ है। कराची के अंदर लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, जॉबें नहीं है, रोड वर्क ख़राब है, वहाँ पे सारा करप्शन माफिया छाया हुआ है। और पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान वाले, पीपल्स पार्टी वाले, जितने भी करप्ट लोग हैं वो पाकिस्तान को लूटने में लगे हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट उनको फंड्स दे रही है कि बस अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज करते जाओ और तुम लोग खाए जाओ और हमें भी खाने दो। अगर आज अल्ताफ भाई करप्शन माफिया होते, करप्ट होते और इनका साथ देते तो आज अल्ताफ भाई से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर कोई पावरफुल नहीं होता, क्योंकि करप्शन नहीं करते अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई को इसलिए ये लोग लाइक नहीं करते हैं। अल्ताफ भाई चाहते हैं कि जितने भी लोग हों अच्छे हों। उन्होंने नीचे से ज़मीन से लोगों को उठा करके आसमान पे पहुंचा दिए। उन गद्दारों ने अल्ताफ भाई का साथ छोड़ दिया। लानत है ऐसे गद्दारों के ऊपर जिन लोगों ने अल्ताफ भाई के साथ चलना सीखा और जब चलना सीख गए तो अल्ताफ भाई को तन तना छोड़ दिया उस बुरे वक्त में जब कोई भी नहीं था। लेकिन तुम लोगों को तारीख याद रखेगी, कभी भूलेगी नहीं। गद्दारों को तारीख हमेशा लिखी जाएगी, तो गद्दारों की हर जगह पे लिखी जाएगी। तो अभी भी वक्त है, अल्ताफ भाई को टाइम दें, उनको मौका दें, उनको जल्द से जुलूस की इजाज़त दें, उनको इलेक्शनों में आज़ादी से इलेक्शन लड़ने की आज़ादी दें और उनका इंतखाबी निशान जो पतंग है वो अल्ताफ भाई को वापस करें। और जितने भी गद्दार हैं, मुस्तफ़ा कमाल हो गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और जितने भी XYZ हैं, उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि पैसे लगाना छोड़ दें। जो गद्दार अपने लीडर के, अपने बाप के नहीं हुए, वो आपके क्या होंगे। और जितने गद्दार इस वक्त MQM अल्ताफ हुसैन से निकल गए, MQM पाकिस्तान में गए और अब पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब, आप सियासत को अच्छी तरह जानते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सियासत को। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो शख्स अल्ताफ हुसैन के नहीं हुए और उसके बाद MQM पाकिस्तान के नहीं हुए, आज वो आपकी गोद में आकर के झूला झूलने के लिए आ गए हैं, वो आपके क्या होंगे। मतलब परस्त लोग हैं। जो मतलब परस्त होते हैं वो वफा परस्त नहीं होते, और जो वफा परस्त होते हैं वो दिल के अंदर से निकलते हैं, लोगों के लिए अपनी जानें दे देते हैं। जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं, अपनी जान हथेली पे लेके बैठे हुए हैं। हम पे आज भी लोगों की धमकियां चल रही हैं, धमकियां, आमेज मैसेजेस चल रहे हैं हम लोगों के लिए, लेकिन हम अल्ताफ भाई का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। अल्ताफ भाई पूरी आर्मी के खिलाफ नहीं है। अल्ताफ भाई सिर्फ उन करप्ट जर्नलों के खिलाफ हैं, सारे जर्नलों के खिलाफ भी नहीं है, सिर्फ उन चंद करप्ट जर्नलों के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान को बेच के खा रहे हैं, रिटायर होने के बाद पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। अल्ताफ भाई सिर्फ उनके खिलाफ हैं। आप सब जानते हैं, जो हॉनेस्ट जर्नल्स हैं वहां पे बैठे हुए, शायद वो अल्ताफ भाई को लाइक करते हैं, लेकिन मजबूर हैं। उनकी पावर्स नहीं है आर्मी के अंदर, उनकी ताकत नहीं है जर्नलों की कि वो अल्ताफ भाई की नहीं आवाज़ उठा सकें। हर किसी की हवा निकलती है कि अल्ताफ हुसैन की नहीं अगर आवाज़ उठाएंगे तो सीट पे बैठा हुआ जर्नल हमारी टांगे काट देगा। कितने आर्मी के जर्नलों का, कितने लोगों का, आर्मी के ब्रिगेडियर का, कर्नलों का, मेजरों का क्या हाल नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ जुड़े थे। निस्बो नाबूद कर दिया उन लोगों को। कितने लोग हैं जो आर्मी से बागी होकर के लंदन, अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए हैं। क्यों? सिर्फ उन जर्नलों की वजह से जिन जर्नलों ने पाकिस्तान का खाना खराब किया है। आज वो यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान से बाहर निकल के आवाज़ें निकालते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनको मजबूर कर दिया जाता है, उनकी माँ बहनों को उठा लिया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं। कब तक ये निज़ाम चलेगा और कब तक ये चीज़ें चलेंगी? खुदारा इन चीज़ों को रोकें, रोकें, रोकें। कराची को, कराची वालों का हक दें, कराची के बेटों को काम करने का मौका दें। जो अल्ताफ भाई के साथ जुड़े हुए हैं सब जानते हैं, जब तक अल्ताफ भाई की हुकूमत थी, अल्ताफ भाई चाहे गवर्नर हो, चाहे सेनेटर हो, चाहे MP हो, चाहे MN हो, काउंसलर हो, यूनिट कमेटी हो, सेक्टर इंचार्जेस हो, सबको फील्ड में डालते थे। बारिशें आ गई, तूफान आ गया, XYZ जो भी प्रॉब्लम बला आ गई पाकिस्तान में, अल्ताफ भाई कहते थे घुसो, पानी में घुसो, कचरे में घुसो और काम करो। आवाम की खिदमत के लिए तुमको लाया गया यहाँ पे। आवाम की खिदमत नहीं करोगे तो फारिग। अल्ताफ भाई पार्टी के अंदर जो करप्शन करता था उसको मिनटों सेकंडों के अंदर मुअत्तल और सस्पेंड कर दिया करते थे पार्टी से। ये रिकॉर्ड है, चाहे वो कोई भी हो।
اور یہ سارے MNA MP پاکستان کے اندر گورنرز عشرت الباد اور جتنے بھی ہیں یہ سب جانتے تھے الطاف حسین بھائی کی طاقت کیا ہے. الطاف بھائی نے زمین سے لے کے آسمان پہ پہنچایا. کنگ میکر ہیں وہ, کنگ میکر. تو میں ریکویسٹ کروں گا پھر ریکویسٹ کروں گا پاکستان جرنل سے اور آرمی سے اور پاکستانی پولیس سے کہ الطاف بھائی کے چاہنے والے اگر گھر سے نکلتے ہیں, الیکشنوں میں کھڑے ہو رہے ہیں, تو ان کو آزادی کے ساتھ الیکشنوں میں کھڑا ہونا دیا جائے اور باقاعدہ ان کی سپورٹ دی جائے. جو پاکستان کے MQM کے غدار ہیں, جو الطاف بھائی کے ساتھ غداری کر کے بیٹھے ہوئے, وہ مخبریاں کرتے ہیں, مخبریاں کر کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور تھانوں میں بھتہ بھی پہنچاتے ہیں, لاکھوں روپیہ دیتے ہیں. پتہ ہے ہمیں کہ ہر تھانے والا ان کا خیال رکھے اور جس کا وہ بولے مخبری کریں اس کو اٹھائیں جا کر کے. مصطفیٰ کمال لاکھوں روپیہ دیتا ہے, کروڑوں روپیہ دیتا ہے. بہت پیسہ دیا جاتا ہے کہ الطاف حسین کی آواز اٹھانے والے جہاں نظر آئیں ان کو اٹھا دو, غائب کر دو. تو شرم آنی چاہیے. وقت کسی کا نہیں ہوتا. آج وقت تم لوگوں کا ہے تو کل الطاف بھائی کا بھی ہوگا, ہم سب کا بھی ہوگا. ہم سب وہ نہیں ہیں جو تم لوگ ہو, ہم وہ ہیں جو الطاف بھائی ہیں. الطاف بھائی نے ہمیں جینا سکھایا, الطاف بھائی نے ہمیں کام کرنا سکھایا, الطاف بھائی نے ہمیں پاکستان کے اندر کراچی کی عوام کا درد سکھایا. درد کیا ہوتا ہے. آج بھی یہاں بیٹھ کے عیاشی نہیں کرتے الطاف بھائی, ایک کمرے کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, ایک کمرے کے اندر زندگی ہے ان کی, جاتے ہیں جہاں پہ جانا ہوتا ہے, آ جاتے ہیں. کہیں گھومتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے, کہیں نکلتے ہوئے دیکھا سی سائڈ پہ, یورپ میں, سوئٹزرلینڈ میں, امریکہ میں کہیں گھوم رہے ہو, عیاشی کر رہے ہو؟ الطاف بھائی دوسرے لیڈروں کی طرح نہیں ہے. الطاف بھائی ایک دم سادہ انسان ہے اور کرپشن سے پاک ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ترقی دے, الطاف بھائی کو چانس دے, الطاف بھائی کو, الطاف بھائی پھر کراچی کو کچرے سے پاک شہر بنا دیں. انہوں نے تو جھاڑو گھمائی تھی, یاد ہے سب کو. الطاف بھائی نے کہا تھا کراچی کا کچرا صاف ہونا چاہیے. الطاف بھائی نے کہا تھا جلسے میں کہ میں تم لوگوں کو ایک کام دینا چاہتا ہوں, کرو گے چاہے جتنا مرضی گھٹیا کام ہو. پبلک نے کہا ہاں. تو الطاف بھائی نے کہا پورا سندھ, کراچی صاف ہونا چاہیے کچرے سے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اگر ہے تو پلیز سپورٹ دیں الطاف بھائی کو. الطاف بھائی کے ٹک ٹاک کے پروگرام چل رہے ہیں, یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, فیس بک پہ آ رہے ہیں, تو سبسکرائب کریں الطاف بھائی کے اکاؤنٹس کو. اور سب سے بڑی بات, الطاف بھائی کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ جب بھی ان کا پروگرام آتا ہے, پاکستان سے فنڈ بھیجنے کی پرابلم ہے نا, سب کہتے ہیں یہاں سے بھیجیں گے تو پکڑے جائیں گے. تو بھائی ٹک ٹاک ایک ایسا جگہ ہے کہ وہاں سے آپ جتنا مرضی پیسہ الطاف بھائی کو دینا چاہیں بآسانی دے سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا ہے. عمران خان جب ٹک ٹاک پہ پروگرام کیا تھا, $10 ملین اس نے کمائے تھے صرف 1 گھنٹے کے اندر. تو کیا آپ الطاف بھائی کو کچھ نہیں دے سکتے؟ الطاف بھائی کے لیے باتیں تو کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی کہ ہم الطاف بھائی کے لیے جان دے دیں گے. بھائی کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے. جو الطاف بھائی کے برے وقت میں نہیں کھڑے ہو رہے, ان کے ساتھ برا وقت چل رہا ہے, الیکشن یہاں پہ الیکشنوں کا خرچہ ہے بہت, پلس الطاف بھائی کے ساتھ یہاں پہ کیسز چل رہے ہیں جو امین الحق نے اور پاکستان کے غداروں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کہنے پہ انہوں نے یہاں کام کیا. الطاف بھائی کے اوپر کیسز چلائے, سب سے بڑا ٹیررزم, منی لانڈرنگ کیس اور پراپرٹی کیس. اللہ پاک نے منی لانڈرنگ کیس کو فنش کیا, الطاف بھائی کو باعزت بری کیا اس میں سے. سب سے بڑے ٹیررزم کیس, دنیا کا خطرناک کیس, جس کو الطاف بھائی کو جتوایا. یہاں پہ پیسہ نہیں چلتا ہے, یہاں سفارش بھی نہیں چلتی ہے لندن کے اندر, یہاں پہ کوئی کانٹیکٹ نہیں چلتا ہے, یہاں پہ سب کچھ ایمانداری پہ ہوتا ہے. جیوریز نے فیصلہ دیا کہ الطاف حسین ٹیررسٹ نہیں ہے, الطاف حسین ٹیررسٹ نہیں ہے, اور الطاف بھائی کو باعزت بری کیا گیا ٹیررزم کی عدالت سے, جو دنیا کی سب سے خطرناک عدالت ہے. اس پہ ہی عقل آ جانی چاہیے, شعور آ جانا چاہیے, فوج کو سب سمجھ جانا چاہیے, لیکن نہیں سمجھ رہے. اور تھینک یو ویری مچ اورنگی ٹون والو, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ اورنگی ٹون والو کہ تم لوگوں نے چوکنگ کری امین الحق کے لیے. امین الحق غدار ہے, اسی حرامی نے سالے نے الطاف بھائی کے اوپر کیس کیا ہے یہاں پہ. میں تو کہتا ہوں کہ اورنگی ٹون کے اندر امین الحق کیا, فاروق ستار کیا, مصطفیٰ کمال, خالد مقبول صدیقی, یہی 4-5 لوگ ہیں نا گنتی کے.
نصب و نابود کر دو ان کے الیکشن کو، چوکنگیں کر کر کے ان کے الیکشن کو ختم کر دو، تاکہ یہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں، کسی کو بھی شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ جتنے آزاد امیدوار الطاف بھائی نے کھڑے کیے ہیں، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، اول تو نظر نہیں آتے، کئی مہینوں سے چل رہا ہے الیکشن ہوں گے نہیں ہوئے، نواز شریف کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ نواز شریف کنفرم ہے، الیکشن ہو نہ ہو اس کو ابھی سے ہی پرائم منسٹر پروٹوکول دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ جہاں جلسوں میں جا رہے ہیں وہاں پہ گالم گفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے لیے۔ مریم نواز کو کتنی گالم گفتاریاں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے ان کے جلسے جلوسوں میں لوگوں نے گالم گفتاریاں کی ہیں، لیکن ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں صرف کراچی کو دیکھنا ہے۔ کراچی ہمارا مین سٹی ہے، کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے، کراچی پورے پاکستان کو کھلاتا ہے۔ غیر مقامی لوگ آ کر کے کراچی کے اندر کراچی والوں سے کماتے ہیں، کراچی والے پے کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ الطاف بھائی کے بازو بنے، ٹک ٹاک پہ جب بھی پروگرام آئے جا کر کے وہاں پہ پہلے ہی گفٹ خرید کے رکھیں، اور جیسے پروگرام شروع ہو گفٹ دینا شروع کر دیں، اور ٹک 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 ڈبل ٹیپ کرتے رہیں جب تک پروگرام چلتے رہے۔ آپ کے وہی اگر آپ پیسے نہیں دیتے نا، ڈبل ٹیپ سے ہی بہت فرق پڑ جائے گا۔ جانا چاہیے تقریباً ملینز کے اوپر لائک جانے چاہیے، ملینز کے اوپر، لاکھ 2 لاکھ پہ نہیں جانے چاہیے، لاکھ 2 لاکھ تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، ملین کراس ہونے چاہیے۔ صرف ہر کوئی ڈبل ٹیپ کرے، ڈبل ٹیپ۔ اس سے ڈبل لائک ہوتے ہیں تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ جس کی جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے حساب سے جب بھی الطاف بھائی ٹک ٹاک پہ آئیں، ان کو کورٹ کی فیس کی مد میں، الیکشنوں کے خرچے کی مد میں جتنے ہو سکے فنڈز دیں، ان کو جتنا ہو سکے ان کو فنڈز دیں۔ کوئی نہیں پکڑے گا، کوئی پکڑ نہیں آتا کہ کون کس کو کتنا ٹرانسفر کر رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ لگتا۔ ٹک ٹاک بہت اچھا ایک سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے، اور یہ وہ اکاؤنٹ ہے کہ جس کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے لائیو جا کر کے وہاں پہ لوگ فنڈز دیتے ہیں۔ جیسے عمران خان کی مثال دی، $10 لاکھ کما لیے اس نے 2 گھنٹے کے اندر، تو کیا اب الطاف بھائی کو ہم لوگ سارے مل کر کے ہر پروگرام کے اندر 20,000 پاؤنڈ نہیں دے سکتے؟ صرف 20,000 پاؤنڈ، یہی 20,000 پاؤنڈ جتنے بھی کیس ہیں، جتنے بھی الیکشن ہیں، جتنے بھی خرچے ہیں، اس میں کام میں آئیں گے۔ میں تو کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ ٹک ٹاک پہ جا کر کے شیئر خریدیں۔ جو الطاف بھائی کا چاہنے والا ہے نا، جو کہتا ہے جان بھی قربان ہے، شیئر خریدے، شیئر خرید کے الطاف بھائی کو دے۔ ہر پروگرام کے اندر ایٹ لیسٹ 50 شیئر آنے چاہیے، 50 شیئر کم سے کم، اور اپنے آپ کو پروف کریں کہ ہاں الطاف بھائی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے فنڈز میں پرابلم ہے تو ہم آپ کی پوری ہیلپ کریں گے، ہر لحاظ سے ہیلپ کریں گے۔ تو میں پھر آؤں گا نثار پور بھائی کے پاس۔ نثار پور بھائی اور محسن بھائی دونوں کو ان اداروں نے، جن اداروں نے بھی اٹھایا ہے، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے CIA کے ہوں، چاہے آرمیز کے ہوں یا رینجرز کے ہوں، خدا کے واسطے ان کو ریلیز کریں۔ ان کی فیملیاں ہیں، ان کے بچیاں ہیں نثار پور بھائی کی، انتظار کر رہے ہیں، ایک آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی خدا نہ کرے ایسا قدم نہ اٹھا دیے گا کہ اس سے پاکستان آرمی کی بدنامی ہو، جیسے ڈاکٹر ظفر عارف بھائی شہید کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش لے جا کر کے پھینک دی گئی، اور کئی ایسے ساتھیوں کو مار کے پھینک دیا گیا۔ ایسا قدم نہ اٹھائیے گا، پاکستان آرمی ویسے ہی بدنام ہے پوری دنیا کے اندر، اس قدم کے بعد اور بدنام ہو جائے گی، بہت بدنام ہو جائے گی۔ عمران خان کو ریلیز کریں، اس کے اوپر سے جتنے کیسز ہیں ختم کریں۔ الطاف بھائی نے بہت آپ لوگوں کے لیے ریکویسٹ کیا، آپ لوگوں سے، عمران خان کے لیے، جتنے PTI والے ہیں الطاف بھائی کے بازو بنیں، الطاف بھائی کو سپورٹ کریں۔ الطاف بھائی ہی ہیں اس وقت جو الطاف بھائی عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ الطاف بھائی تجربے کار سیاستدان ہیں، کنگ میکر ہیں، ان کو کونسلر بھی نہیں، وہ پریزیڈنٹ بھی نہیں بننا، کونسلر تو بہت دور کی بات ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ نیچے سے غریب لوگوں کو، عوام میں سے لوگوں کو لا کر کے بٹھائیں، جن کی قابلیت ہے ان کو وہ جگہ دی، اس جگہ پہ ان کو بٹھایا۔ اندھیرے میں رکھا الطاف بھائی کو بدنام کیا، الطاف بھائی کا نام خراب کیا، اپنے ساتھ بدماشیاں کی لوگوں نے، گنڈا کر دیا کہ ان لوگوں نے الطاف بھائی کو نام بدنام کرنے کے لیے۔
बत्ता गिरियां की अल्ताफ भाई को बदनाम करने के लिए, बोरी बंद लाशों का खेल खेला गया सिर्फ अल्ताफ भाई को बदनाम करने के लिए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थिंक टैंक से, पाकिस्तान के इदारों से, एस्टेब्लिशमेंट से, अल्ताफ भाई को कराची दे दो। और उसके बाद आप देखो जितना पैसा आपने अरबों अरबों खरबों रुपए लगा दिए ना 92 से लेके अभी तक, अल्ताफ भाई को नहीं चाहिए। अल्ताफ भाई ने तो, जब आप लोग अल्ताफ भाई अस्पताल में थे, आपके ब्रिगेडियर साहब सूटकेस लेके आए थे पैसे देने के लिए। अगर वो बिकाऊ माल होते खरीद लेते आप उनको, उनका सूटकेस दे देते, आपसे वो सूटकेस ले लेते और करप्शन करते। तो अल्ताफ भाई करप्शन नहीं करते। अल्ताफ भाई को आजमा के देखें, आप लोग सब लोगों को भूल जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी का जो नाम खराब हुआ इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ भाई ही सही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अल्ताफ भाई के अंदर वो खुदादाद सलाहियतें मौजूद हैं जिससे पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। जब पाकिस्तान इस वक्त टूटने के मराहल पे है, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्ताफ भाई की दिमाग को, सोच को देखें, बहुत अजीम और शान आली शान सोच है उनकी। हमें बिठाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, कभी करप्शन नहीं करना, कभी फ्रॉड नहीं करना, कभी उल्टे सीधे काम नहीं करना कि जिससे इज्जत खराब हो। तो खुदा के वास्ते फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निसार पवर भाई, उनके बच्चों को रिलीज़ किया जाए, निसार पवर भाई और मोहसिन भाई को, और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे साथी हैं जिनको अरेस्ट किया हुआ है उनको रिलीज़ करें। अल्ताफ भाई के जितने मिसिंग पर्सन हैं उनको रिलीज़ करें और अल्ताफ भाई को फ्री लैंड दें कराची की, कि करो इलेक्शन और लड़के दिखाओ और यहाँ पे जीत के दिखाओ और उसके बाद कराची का नक्शा बदल के दिखाओ। कुछ नहीं करेंगे किसी के साथ, हमें अपना काम करना है। कराची खून के आंसू रो रहा है, कॉम्प्लेक्स का शिकार है कराची इस वक्त, हर कोई तकलीफ में है, जो भी नहीं है लोगों के पास, खाने को नहीं है लोगों के पास। सैकड़ों फोन आते हैं यहाँ पे, सैकड़ों, 1 2 3 5 10 नहीं, सैकड़ों यहाँ से मददें की जाती हैं। पाबंदी होने के बाद भी आज अल्ताफ भाई के दरवाजे से लाखों लोगों के रिश्ते चल रहे हैं। जहां जहां आवाज आती है, अल्ताफ भाई कहते हैं मदद करो, भले वो पार्टी का है या नहीं है, गरीब तो है, खाने को नहीं है, अस्पताल के इलाज के पैसे नहीं है, अस्पताल के अंदर फिरौन बैठे हुए हैं। फिरौन गवर्नमेंट अस्पताल खत्म करके प्राइवेट अस्पताल बना दिए हैं। फिरौनियत छाई हुई है, खुदा का रूप होता है डॉक्टर, और आज डॉक्टर फिरौन बना हुआ है। और डॉक्टरों, जितने भी डॉक्टर हैं, भूल गए हैं जो फिरौन का हाल हुआ है वही तुम लोगों का हाल होगा, क्योंकि तुम लोग फिरौन बन गए हो। तुम्हारा साथ खाना खराब होगा, तुम गरीबों का खून पी रहे हो, जाली दवाइयाँ दे रहे हो उनको, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले आकर के उनसे इलाज करवाते हो, उनका खून चूसते हो। यही हाल हॉस्पिटल के बाद अस्पताल, स्कूलों का है। स्कूल गवर्नमेंट के अंदर सारी तालीम खत्म करके प्राइवेट स्कूल बना दिए गए हैं। कहर नाजिल हो तुम लोगों के ऊपर। अल्लाह से दुआ करते हैं हम लोग कि अल्लाह पाक इन डॉक्टरों पे, इन उस्ताज़ा पे जो करप्शन कर रहे हैं उन पे कहर नाजिल कर अपना। कराची के स्कूल ख़त्म हो गए गवर्नमेंट के, कराची के हॉस्पिटल ख़त्म हो गए गवर्नमेंट के, जो भी है ही नहीं। कराची वालों को मारा जा रहा है, गैर मुकामी लाके बिठाया जा रहा है और उनको सर का ताज बनाया जा रहा है। और कराची के बेवकूफ़ जाहिल गंवार लोग उन कराची वालों को, उन लोगों को जो गैर मुकामी है, रोडों पे बिठा के खाने खिला रहे हैं, उनके लिए बिस्तर लगा दिए हैं, खाओ पियो ऐश करो, डकैतियां मारो। डकैतियां मारी जा रही हैं, खून खराबा किया जा रहा है। ये हाल हो रहा है जो कराची के अंदर खिलाओगे लोगों को रोडों पे बिठा करके, तो वो डकैतियां ही तो मारेंगे, गोलियां मारेंगे कराची वालों को। कराची वालों, शेर बन जाओ, शेर बन जाओ, शेर बन के बाहर निकलो और अपनी तकदीर का फैसला करो। इस दफा फैसला ताकत से होना चाहिए, ताकि पता लगे अल्ताफ भाई को कि हाँ, मेरे कारकुनों ने, मेरी आवाम ने, मेरे लोगों ने मेरी सपोर्ट की, मुझे अच्छी सपोर्ट दी। इलेक्शनों में आज़ाद उम्मीदवार को खड़ा कराया, उनका कोई रिश्तेदार नहीं खड़ा हुआ, इवन हम लोगों का कोई भाई रिश्तेदार खड़ा नहीं हुआ। हम यहाँ पे यूके में जितने भी हैं, लंदन में, अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में, हमारे कोई भाई बहन रिश्तेदार कोई इलेक्शनों में खड़े नहीं हुए हैं। अगर खड़े हुए हैं तो मेरी इस वीडियो
لوگ کے ذریعے واپس آ جانا کہ وسیم بھائی جھوٹ بول رہے تھے آپ کے تو رشتے دار الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں یا XYZ لوگوں کے کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے کوئی نہیں. الطاف بھائی نے کہا شہیدوں کو, اسیروں کو, اور جو جیل میں ہیں ان کو, جو لاپتہ ہو گئے ان کی فیملیز کے لوگوں کو الیکشنوں میں کھڑا کرواؤ, ان کا حق بنتا ہے. پھر کارکنوں کا بنتا ہے جو وہاں پہ فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں. تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا تھنک ٹینک سے, پاکستان کی آرمی سے, رینجرز سے, کہ سوچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور پاکستان کی آرمی کی بہت بدنامی ہو رہی ہے اس وقت. سوچیں اس نواز شریف کے خول سے باہر نکلیں جو ٹریلینز اور بلینز اور روپیہ دے کر کے جنرل آصف منیر کو دے کے پہلے ہی اس نے تیار کر دیا تھا کہ کیا پلاننگ کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. بدنامی ہو رہی ہے آرمیز کی. آرمیز والے سوچیں اور آرمیز والے اپنے آفیسرز کو سمجھائیں. وہاں یس سر تو ہے لیکن نو سر کر کے دیکھیں تو تقدیر بدلے گی سب کی. یہی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا, برداشت کیا, تھینک یو ویری مچ. اور باقی ذیشان بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میرے تو دل کے اندر بہت کچھ ہے, کہتا جاؤں گا لیکن ختم نہیں ہوگا. دل دکھا ہوا ہے جیسے الطاف بھائی کا دل دکھا ہوا ہے. بالکل دل سبھی کے دکھے ہوئے ہیں. بس اب یہی ہے کہ اس چیزوں کو سدھارنا شروع کریں. اب وہ کہیں سے بھی شروع کر لیں, کراچی سے شروع کر لیں, خیبر پختونخوا سے کر لیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ اب ہمیں سدھار کی طرف جانا چاہیے. ہم آلریڈی بہت لیٹ ہو گئے ہیں, اب اس سے زیادہ لیٹ نقصان کی طرف نقصان کی طرف لے کے جائے گا, اور تباہی کی طرف تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے, جس میں غریب آدمی بیسکلی پس رہا ہے اور پریشان ہے. اور ایک غریب آدمی کا کھانا خراب ہوا ہوا ہے یار, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, نوکری نہیں ہے. فیل کہ وہ بیچارہ ایک گھٹن میں جی رہا ہے. ان چیزوں کو ہمیں ان کے حل کی طرف جانا چاہیے. اب ہم آلریڈی ہی کافی لیٹ ہو گئے. اب وہی والی بات ہے کہ اب ہمیں نا جلد از جلد اپنی چیزوں کو سدھار کے زیرو کی طرف لانا ہے, اور پھر زیرو سے اپنی ترقی کی گنتی شروع کرنی ہے. بالکل. اب وہ خواہ آپ کراچی سے لے لیں, خیبر پختونخوا سے لے لیں, لیکن یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان چیزوں کو صحیح کیا جائے تو وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے, ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہے, اور ہماری عوام کے لیے بھی اچھا ہے. بالکل بالکل. تھینک یو ویری مچ ذیشان بھائی, بہت بہت شکریہ. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, 32 منٹ ہو گئے, 33 منٹ ہونے والے ہیں, اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں سنا. لیکن سننے کے بعد اس پہ غور کریں اور ہلہ بول اور ہلہ بول اور کر کے دکھائیں کراچی کے لیے. الطاف بھائی نے تو ہمیں سکھا دیا ہے, بتا دیا ہے, 8 ہم فروری کرتے آ رہا رہیں ہے. گے. آپ کو پتا ہے کہ جیسے پارٹی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, عام لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اصیل لوگوں کے خاندان سے, ان کی اس میں سے فیملی میں سے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں جو لڑ رہے ہیں. پلیز ان کی نکلیں, ان کو ووٹ دیں اور ان کو بھاری اکثریت سے جتائیں, تاکہ الطاف بھائی کو پھر ایک موقع ملے اور پھر ہم عوام کی, کراچی کی خدمت کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ذیشان بھائی آپ کا شکریہ, سننے والوں آپ کا شکریہ, میرے بہن بھائیوں, جاننے والوں تمام لوگوں کا شکریہ. الطاف بھائی کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ کو سلام. اور ہمارے الطاف بھائی کی طرف سے بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے. وقت بولتے ہیں الطاف بھائی کہ میرے تمام چاہنے والوں کو دعائیں دیا کرو, جب بھی بات ہو, جب بھی میسج ڈالو, دعائیں دو. اور کسی بھی بات سے دل آزاری ہوئی ہو, ہمارا مقصد دل آزاری نہیں تھا, لیکن یہ ایک ویک اپ کال ہے کہ کسی کو ہماری بات سن کے اگر چیز لگے اور پلیز اس کو سمجھا جائے اور ان چیزوں کو سدھارا جائے. جی, کوئی بھی بات ہم لوگوں کی بری لگی ہو, معافی چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے غدار نہیں ہیں, الطاف بھائی پاکستان کے غدار نہیں بالکل ہیں. نہیں ہے. ہم لوگ سب محب وطن ہیں, لیکن بس کچھ جرنلز ہیں جو سٹیمپ لگا دیتے ہیں غدار وطن کی, جبکہ وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں پاکستان چھوڑ دیتے ہیں, وہ غدار ہو جاتے ہیں. جو مہر لگا رہا ہے اس کو لگانے دیں. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے اور پازیٹیو کرنا ہے. جی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, جی مہاجی, جی الطاف حسین. اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ویڈیو لوگ کے اندر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. کہا سنا معاف. السلام علیکم.